عشاء کی نماز کے ساتھ وطر پڑھ لیے اور آرام کرنے کے بعد اٹھے اور نفل پڑھ لیے تو وہ تہجد میں شامل ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ وطر پڑھنے کے بعد رات کے معمولات مکمل ہو گئے. اگرچہ وطروں کے بعد نفل پڑھنا جائز ہے، اسے آپ قیام اللیل کہیں یا تہجد، لیکن بہتر نہیں ہے. سنت کے مطابق یہ کہ جب آپ کو نفل پڑھنے تھے تو وطر چھوڑ دے دے، اور جب وطر پڑھ لیے تو اب نفل نہ پڑھنا بہتر ہے. میرے تایا جناب غیاث الدین فاروقی کا لندن میں اور دوست کے والد کا ملتان میں انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. سورہ کاف کی آیت نمبر 9 میں والرقیم کے کیا معنی ہے؟ رقیم لکھی ہوئی تختی کو کہتے ہیں. اصحاب کاف جب غائب ہو گئے تو دقیانوس نے ان کے نام کی 2 تختیاں بنائی، ایک غار کے منہ میں لگایا اور ایک خزانے میں رکھا کہ اگر کسی زمانے میں یہ لوگ نکل آئے تو اس زمانے کا بادشاہ ان کو سزا دے دے. حضرت تقریباً 2 جمعے پہلے آپ کا شرک کے موضوع پر بیان ہوا تھا، یعنی جس جمعے کو رضاخانیوں کے خلاف کتاب شائع ہوئی، حضرت اسی جمعے کے بیان کی تمام کیسٹیں خراب ہے اور ریکارڈنگ بھی سب کیسٹوں کی خراب ہے. حضرت آپ اپنے ریکارڈنگ کے عملے کو تاکید کریں. میں نے ان کو بہت دفعہ تاکید کی، اب آپ ان کو غیرت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غیرت دے. کہیں غیرت بکتی ہو تو ان کے لیے 250-300 کی خرید کے دے دیں گے. ان میں غیرت نہیں، حیا نہیں ہے، اور نہ ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ کس مقصد کے لیے ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کے بجائے فائدے کے نقصان کرنے کے انہیں کیا ملے گا. ان کے لیے آپ دعائے ہدایت فرمائیں کہ ان میں غیرت آئے. جس شوق اور استقلال سے آپ سنتے ہیں، یہ شوق ان کو بھی ہو تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. ساری خوشیاں نصیب نہیں ہوتی ہے نا، پھر ایسے عملے میں ایسے افراد کا ہونا بھی ضروری ہے. لکھا ہے کہ حدود کے مسئلے پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہے. فرخشاہ کے لیے دعا کرائے آمین. بہت لمبی چھوڑی باتیں لکھنے کی ضرورت ہے، مختصر لکھنے کی عادت سیکھو. اگر رشتہ دار شریف پردہ نہیں کرتے تو ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھیں، یعنی تعلقات منقطع کر سکتے ہیں. اگر رکھے تو اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پردے کی توفیق دے، وقتاً فوقتاً آپ ان کو سمجھاتے رہے کہ یہ خلاف شرع ہے، گناہ ہے. اس نظریے سے تعلقات جاری رکھنا، تبلیغ کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. اگر مسجد میں تحیۃ المسجد پڑھ لی اور باہر نکلے، واپسی پر دوبارہ وضو بنایا تو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں. ہر دفعہ مسجد آنے کا جب وقت صالح ہے، یعنی نفلوں کا وقت ہے، تو آپ تحیۃ الوضو مسجد پڑھ سکتے ہیں. وہاب نجدی کے حالات و واقعات، وہاب کا لفظ غلط لکھا ہے آپ نے، اس کا نام محمد ابن عبد الوہاب ہے. آپ پہلے نام سیکھیں پھر جواب سن لیں. شوال کے 6 روزے حدیث مبارک میں آئے ہیں، لیکن وہ حدیث ائمہ کے ہاں قابل اعتراض رہی ہے. امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے اس کے صحت کا انکار کیا ہے. حدیث شریف میں تو عصر کے بعد نفل کا ذکر بخاری میں موجود ہے، لیکن امت کا اس پر اتفاق ہے کہ عصر کے بعد کوئی نفل جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ تمام صحابہ نے پڑھا ہے. امام کوئی نہیں بنا ہے. حضرت کے ہوتے ہوئے امام نہیں بن سکتا. قرض کی وجہ سے پریشان ہو، کثرت سے استغفار کرے، خیر ہو جائے گی. انہوں نے دعائیں دی ہے، اللہ آپ کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور آپ کی حفاظت فرمائے. ذرا ذیل 2 سوالات جواب فرما کر. اچھا جی، بیمہ یا انشورنس کروانا حلال ہے یا حرام؟ زندگی کا تو بال اتفاق حرام ہے. عام طور پر علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں کہ اور بیمہ بھی ناجائز ہے. ہمارے استاد مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کاروبار، کار، گاڑی، مکان، بلڈنگ، کارخانہ، فیکٹری، زمین جائیداد کا جائز ہے. حرام یا حلال کی تمیز کے بغیر غریب کی مدد کرنا یا فلاحی کاموں میں چندہ دینا کیسا ہے؟ نہیں، تمیز تو ضروری ہے، تاہم مدد جب آپ کریں گے ثواب ملے گا آپ کو. سورۃ مزمل پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کی کتاب کی سنت ہے، ابتدائی نازل ہونے والوں میں سے، اور بھی بہت خیر و برکت کا باعث ہے. میں بے روزگار ہوں، میرے لیے حلال روزگار، بس یہی سورۃ مزمل پکڑو نا، یہی تو خزانہ ہے. دیوبندی اور غیر مقلد کے ایک دوسرے کے بیچ نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ غیر مقلد کی اقتداء میں نماز نہیں ہوگی، کیونکہ فقہ و فقہاء کا منکر ہے. فقہ اور فقہاء کا منکر کافر ہے. قاری عبد الباسط جدے میں ہوتے ہیں، ان پتہ نہیں صاحبزادہ قاری عبد الباسط،
مجھے ان کے بارے میں معلومات نہیں، میں قاری صاحبان کو کم جانتا ہوں۔ اگر کسی شخص کا انتقال رمضان میں یا جمعے کے دن ہو تو کیا اس کے قبر کا عذاب، اللہ اس کو ایمان پر اگر خاتمہ ہوا ہے تو عذاب معاف ہو جائے گا۔ میں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی جہاں کے امام صاحب مفتی رشید کے پیروکار تھے، انہوں نے جمعے کے خطبے میں فرمایا کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا بدعت ہے۔ یہ مفتی رشید صاحب کے بدعات میں سے ہے، یہ وہ بدعت ہے جو مفتی صاحب ساتھ لے گئے اور پیچھے بھی گن چھوڑ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے مسلک میں فرض نماز کے بعد بالاتفاق دعا رائج ہے اور اس کا انکار کرنا بدعتیوں کا طریقہ ہے۔ جمعہ اور عید کے دن غسل کرنا سنت ہے، قریب واجب ہے۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے؟ یہ تو صحیح ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، عورت کا نام اس میں نہیں ہے، تو مسلمان میں عورت بھی آ جائے گی۔ 4 رکعت کی فرض نماز میں اکیلے پڑھنے والا اگر تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورج بھی ملا لے تو کیا وہ سورت درمیان میں چھوڑ کر رکوع میں جا سکتے یا سورت مکمل کر کے جائے؟ چھوڑ کیوں رہا ہے؟ کیا قرآن خوانی کرنا صحیح ہے؟ بالکل درست ہے، عین سنت کے مطابق ہے۔ شرعی داڑھی والے امام کی موجودگی میں بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہے، جو پڑھی گئی دوبارہ پڑھی جائے گی۔ پتہ یہ کرنے کہ ایک شخص حلال طریقے سے روزی کماتا ہے لیکن نماز اپنی مرضی سے پڑھتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں، نماز کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا۔ زلفیں رکھنا، گنے ہونا یا بال چھوٹے کروانا دونوں طرف سنت ہے۔ میری والدہ اور والد، میری بہن بھائی سب بیمار ہے، اللہ سب کو صحت و شفا عطا فرمائے۔ روافض سے بات ہوتی ہے تو ان کو قائل کرنے کے لیے علی کے حوالے سے دلیل دی جاتی ہے، جبکہ ہم حضرت ابوبکر عمر کے حوالے دیتے ہیں۔ خیال یہ ہے کہ اگر ہم نے حضرات شیخین کے حوالے سے بات کی تو وہ بیعت بھی کرے گا۔ دونوں صورتیں صحیح ہے، بہرحال ان سے کیا ادب کا تقاضا ہے، مسئلہ بیان کرو۔ اور حضرت ابوبکر و عمر ان کے ادب کے محتاج نہیں ہے۔ میلاد بدعات میں سے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد نہ انبیاء علیہ السلام نے، نہ صحابہ نے، نہ بزرگوں نے۔ 656 کے بعد موصل شہر میں ایجاد ہوئی ہے۔ 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، ولادت 9 کو ہے۔ میں بیمار رہتا ہوں، اپنے لڑکے کے ساتھ عمرہ ادا کرنے جا رہا ہوں، لیکن میری بیماری کی وجہ سے حرام کا زیادہ دیر تک پابندی نہیں کر سکتا، کیا میں جدہ یا میقات سے احرام باندھ سکتا ہوں؟ بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے مدینہ منورہ جمعرات کی فلائی کر لیں، مدینہ منورہ سے پھر 2-2.5 گھنٹے لگ جائیں گے، اور وہاں سے بھی اگر آپ فلائی کر لیں تو اور آسانی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ جدہ تو پھر جدے ہی کی نیت سے جائے، عمرے کی نیت سے نہ جائے، کیونکہ مکہ مکرمہ جانے کے لیے جدہ احرام میں اندیشہ ہے کہ دم لازم آ جائے گا۔ بس آپ یہ عہد کریں کہ مجھے جدہ جانا ہے، اور جدہ پہنچ کر کے پھر آپ وہاں سے احرام باندھیں۔ مسئلہ یہ کہ زمین مالک مسلمان جبکہ کسان کافر ہے، زمین شرعی ہے تو اس کا عشر کیسا نہیں؟ زمین کا عشر تو مالک پر ہے، کسان پر تو نہیں ہے۔ مال تجارت کی زکوٰۃ کری وقت خرید سے ادا کرے یا قطع و فروخت سے؟ جس وقت زکوٰۃ کا وقت ہوگا اس وقت جو بازار نرخ ہوگا۔ کیا 15 شعبان کی رات کی عبادت کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی نہیں، یعنی مخصوص عبادت نہیں ہے، مبارک راتیں عام راتوں کی طرح عبادت۔ اس رات کے لیے شریعت نے کوئی علیحدہ شیڈول نہیں دیا ہے، علیحدہ روایات من گڑت ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب امیر جمعیت علماء اسلام سیاست میں کافی مہارت رکھتے ہیں، دینی علمی بصیرت موصوف کی کیسی بہت عمدہ ہے، بہت سارے مسائل میں وہ ہم سے آگے ہیں، پیچھے نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں تہبند استعمال کیا تو رسول کریم کے اس تہبند پہننے والی سنت کو کیوں نہیں اپناتے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار پسند فرمائی اور اس کو لباس الحیا فرمایا۔ اس کے بعد صحابہ کرام ہمیشہ شلوار پہنتے تھے، خاص کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ جنت میں پہلے ابو بکر صدیق جائیں گے یا حضرت بلال؟ حضرت ابو بکر۔ ایسی کوئی حدیث جب حضرت جنت میں جائیں گے تو اونٹ کی رسی حضرت بلال کے ہاتھ میں، مجھے معلوم نہیں ہے ایسی کوئی روایت۔ فہیم عباسی کے دل کا آپریشن ہوا، اللہ صحت و زندگی عطا فرمائے۔ جانوروں کو حضرت سلیمان کی قسم دینا ناجائز ہے، اللہ کے سوا کسی کی قسم دینا لینا منع ہے۔ دیوبندی 12 ربیع الاول کو بدعتیوں کے محفل میں جا کر تقریریں کریں، ان کی دعوت پر ایک ایسا ہے، منع ہے۔ میری کمر میں درد رہتا ہے، اللہ صحت شفا دے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کثرت سے پڑھو خیر ہو جائے گی۔ رافضی کی کسی ایسی کتاب کا نام جو عام شخص کی سمجھ میں آ جائے لیکن مد مقابل بھاگ جائے۔ آج کل ہمارے یہاں سے 40 مسائل
امام جو اس مسئلے کہتے مولانا عبدالشکور لکھنوی کی کل چھپ کے آئی کتبخانے میں رکھی ہے، وہ خرید لو۔ 40 مسئلے شیعوں کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کی اصل تاریخ کیا ہے؟ 9 ربیع الاول۔ کیا علی بخش نام رکھنا صحیح ہے؟ جائز ہے، مناسب نہیں ہے۔ مشرکین و بدعتیوں کی تائید ہو رہی ہے۔ اردو دان لوگوں کے لیے کون سا فتاوی مفید ہے؟ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب مفتی اعظم ہند کی کتاب کفایت المفتی اچھی۔ سلام دعا کے بعد عرض ہے کہ مساجد کے اندر نعرے لگانا جائز ہے؟ مناسب نہیں، مسجد میں نعرے لگانا منع ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں کسی جانور یا مردے کے ساتھ جمع کر لے تو کفارہ واجب ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں کسی جانور یا مردے کے ساتھ جمع کر لے، کفارہ واجب نہیں ہوگا، یا ہوگا یہ ایک علیحدہ بات ہے، گناہ کبیرہ اور اکبر الکبائر ہے، روزہ یقیناً ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو سجدہ کرنے کو کہا تو اس وقت آدم میں روح ڈالی تھی، جیا۔ کنز الدقائق صفحہ 29 احکام الامام والاقتداء میں عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ ولا يحضرن الجماعات، عورتیں کسی بھی جماعت میں شریک نہیں۔ اتنی اہم اعظم عبادت سے بوجہ فرد روک دیا گیا۔ پھر بنات جو عورتیں پڑھتی ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نماز با جماعت میں خواتین کا آنا اب بھی حرام گناہ کبیرہ ہے، اور خواتین کے علیحدہ پردے کے ساتھ مدرسے بنانا اس زمانے کا فریضہ ہے۔ کیا خاتون شرعی پردے میں محرم کے ساتھ کار چلا سکتی ہے؟ نہیں، خاتون ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی جس میں کبھی بھی بے پردگی ہو سکتی ہو۔ کوئی شخص 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد ایک طرف سلام پھیرے، فوراً یاد آئے، فوراً نماز جاری رکھے، اخیر میں سجدہ سہو کر لے۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا؟ بخاری شریف کی صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود ہے۔ سایہ نہ ہونے کی حدیث جھوٹی ہے۔ تسبیحات شہادت کی انگلی سے پڑھنا چاہیے یا چھوٹی انگلی سے؟ تسبیحات شہادت کی انگلی پورے دائیں ہاتھ کے پوروں سے پڑھی جائے گی۔ کیا ماں اپنے بچے کو ماہواری کے دوران قرآن پڑھا سکتی ہے لیکن پوری آیت نہیں، آدھی آدھی پڑھ کے چھوڑ دے؟ میری بیٹی انیقہ جبین کا ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہونا ہے، اس کے صحت، اللہ صحت زندگی عطا فرمائے۔ فجر کی اذان کے بعد اور جماعت سے پہلے وتر کی قضا، نماز فرض کی قضا کر سکتے؟ وہ تو جو وتر رہ گئے ہیں تو جب تک وہ نہیں پڑھے آپ کی فجر ہوگی نہیں، سب سے پہلے وتر پڑھ لیں۔ باہر ملک رہنے والے کیا پاکستان زکوٰۃ کی رقم بھجوا سکتے ہیں؟ جی ہاں۔ جہاں میں شادی کرنا چاہتا ہوں وہ میری نہیں ہو رہی ہے، کوئی آیت یا وظیفہ بتا دے، زور لگا ہو یہی، راتوں کو اٹھو، تہجد شوق سے پڑھو، اور قد شغفہا حبا انا لنراہا فی ضلال مبین کی کثرت کر لو۔ بات گزارش عرض ہے کہ عیسیٰ یہ کاروبار بھی پورا تھا، چیزیں بتا دیں۔ سمعت فيكم قول الذي نقل وأن البخاري والثلاثة أشخاص من بخاري لسانه ورساله، هذا يعني يقول كمثلك أحمق الذي ليس ولد من أبيه بل ولد من الحمار، هم يتقولون هكذا۔